بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال عارف قادری کی طرف سے فقر کے چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ تصوف کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص میں رکھے اور اپنی رحمت خاص سے نوازے۔ آج آپ کے سامنے میں جو واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، وہ تلبیس ابلیس کے اوپر مبنی ہے کہ جب شیطان کسی شخص کو دھوکہ دیتا ہے تو اسے اس نہج تک لے جاتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی کام نہیں۔ یہی واقعہ ایک بنی اسرائیل کے راہب کا واقعہ ہے جو آپ کو گوش گزار کروں گا، اور اس میں ایسی حکمتیں ہیں اور ایسا سبق ہے سیکھنے کا کہ اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ آنے والی زندگی میں اسے باعث ہدایت اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا جو بہت ہی پارسا تھا۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی فرمائی ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کی مثال ہے کہ آدمی سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے میں تجھ سے الگ ہوں، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ کہ وہ بن مبنا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس کے زمانے میں کوئی عابد اس کا مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میں 3 بھائی تھے، ان کی ایک ہی بہن تھی جو باکرہ تھی، کنواری تھی، اس کے سوا اور بہن نہ رکھتے تھے۔ اتفاقاً 3 بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں اور اس پر بھروسہ کریں، لہٰذا تینوں نے یہ سوچا، ان سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو اس عابد کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیل میں سکہ و پرہیزگار تھا۔ اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالہ کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ عاطفت میں رہے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ انہوں نے نہ مانا، کیونکہ راہب کے اوپر انہیں بھروسہ ہی اتنا تھا، حتیٰ کہ راہب نے منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر آتا تھا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا، دروازہ بند کر لیتا تھا اور اندر واپس چلا جاتا تھا، اور لڑکی کو آواز دیتا تھا، وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا لے جاتی تھی۔ پھر شیطان نے عابد کو نرمایا اور اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا، اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا۔ شیطان اس کے خیالوں کے ساتھ کھیلتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت میں رخنہ انداز ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ آیا کرے، اس میں اجر عظیم ملے گا۔ اسے نیکی کی بھی ترغیب دی، ساتھ اسے گمراہ بھی کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ بعد ایک مدت، پھر ایک عرصہ دراز کے بعد، پھر شیطان اس کے پاس آیا عابد کے اور اس کو خیر کی ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے یہ مانوس ہو، کیونکہ اس کو سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، حتیٰ کہ راہب اس سے بات چیت کرنے لگا، اپنے عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پہلے وہ اس بات سے بھی مانے تھا کہ اپنے عبادت خانے سے گزرے، پھر وہ اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان نے اس کو صومعے سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا اس لڑکی کے۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آئی، عابد باتیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ اب دیکھ لیں، ایک ساری زندگی کی عبادت اس کی ایک طرف اور شیطان کا ایک وار ایک طرف۔ پھر شیطان نے عابد کو کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ تو خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا کہ اپنے صومعے سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصہ تک یہ کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا، کہا اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آئے
اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ غرض عابد نے یہ شیوا اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے صومعے میں چلا جاتا، سارا دن باتیں کرتا۔ اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل پر غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب یہ بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے یا وہ تمہیں رسوا کریں گے۔ تم اس بچے کو زمین میں گاڑ دو، یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ نہ جان لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا، گاڑ دیا اسے۔ شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو کہ یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض عابد نے لڑکی کو بھی ذبح کیا اور بچے سمیت گڑھے میں ڈال کر اس پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر پھر عبادت کرنے لگا۔ اب دیکھ لیں شیطان نے کیسا وار کیا اس کے اوپر۔ ایک مدت گزرنے کے بعد عورت کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی اور افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ وہ بڑی نیک بی بی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے بھائی۔ قبر پہ آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں آئے۔ راوی نے کہا جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت بن کر نظر آیا۔ ان بھائیوں کو پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا، اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا کہ سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے فعل بد کیا اور وہ حاملہ ہو کر ایک بچہ جنی۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور ایک گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا داہنی جانب پڑتا ہے۔ تم چلو اور اس کے گھر میں جاؤ، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے جیسا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ پھر شیطان منجلے بائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے کے پاس گیا، اس سے بھی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور یہ تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ اب وہ سوچنے لگ پڑے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا ہے۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے یہ کہا یہ خواب فقط خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس کا مقام دیکھ نہ لوں باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی دروازہ کھولا اور جو جگہ ان کو خواب میں بتلائی گئی تھی تلاش کی اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے وہ کھوج لگا لیا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے قول کی اپنے فعل کے بارے میں تصدیق کی، وہ مان گیا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر نالش کی۔ عابد صومعے سے نکالا گیا، گرفتار ہو گیا اور اس کو دار پر کھینچنے کے لیے لے چلے۔ جب کہ اس کو دار پر کھڑا کیا گیا شیطان اس کے پاس آیا۔ اب دیکھیں شیطان اس کی آخرت کیسے برباد کرتا ہے، دنیا تو برباد اس نے کر دی، اور کہا کہ تم نے مجھے پہچانا، میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی کرو
تو میں تم کو اس بلا سے نجات دوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ عابد خدا تعالیٰ سے کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا، اللہ سے کافر ہو گیا، شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا اور انہوں نے اس کو دار پر کھینچا اور سولی پر لٹکا دیا۔ یعنی شیطان کی مثال ہے کہ جب انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ رب العالمین سے خوف کرتا ہوں۔ اس شیطان اور اس کافر دونوں کا انجام یہی ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اور ظلم کرنے والوں کی بھی یہی سزا ہے۔ اب اس واقعے سے مثال یہ بیان کی گئی ہے، تلبیس یہ بیان کی گئی ہے، شیطان جو ہے وہ اس واقعے سے بیان یہ کیا گیا ہے کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے خیالوں کی صورت میں، اور جو شخص اپنے خیالوں کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ ضرور اپنے ایک سچے راستے سے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور عورت کا فتنہ ایک پارسا اور پاکیزہ انسان کے سامنے بہت ہی بڑا امتحان ہے۔ بہت سے لوگ جو ولایت کے راستے میں نکلے، جو فقر کے راستے میں نکلے، وہ بھی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر راہ راست سے ہٹ گئے۔ اس واقعے میں جو میرا خیال ہے، جو میں اپنی بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خیالوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ایک طاقت ہے، ایک روحانی پاور ہے، اس سے اپنے برے خیالوں کے اوپر غلبہ پا کے رکھیں اور اپنے آپ کو ہر وقت نفس کے ساتھ مجاہدے میں رکھیں۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو مجاہدے میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے، ذکر اللہ میں رہے، وہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ نہیں تو یہ دیکھیں ایک کافی لمبے سالوں سال کی عبادت اس عابد کی کیسے ایک عورت کو رنگین کر کے اس کی نظروں میں، اس کے خیالوں میں وہ جب بیٹھتا تو اسی متعلق سوچتا تھا، رنگین کر کے اور آرائش کر کے دکھایا تو پھر اسے ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہ عابد، یہ شیطان، یہ تمام تر مقام ہر انسان کے ساتھ مبتلا ہیں۔ اگر کوئی شخص پارسا ہے، پرہیزگاری میں ہے، تو اسے نیکی کے اوپر بھی شیطان جو ہے وہ اسے دوری کی رغبت دلاتا ہے کہ تم نیک ہو۔ ہرگز کبھی انسان یہ مت سوچے کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو اس میں باہم میرا ہی اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک طاقت ہوتی ہے۔ تو لفظ جو شیطان ہے یہ شطن سے اس کا ماخذ ہے، تو شطن سے مراد ہے دوری۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور سرکار مدینہ نور سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے تو وہ 100% شیطان کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر لگنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ جو لفظ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، تو پناہ میں اس وقت شخص آئے گا جب حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوگا، تو یہ فقط صحبت اولیاء کی نسبت سے ہی ممکن ہے۔ جب کوئی شخص صدقے دل سے اللہ کی راہ میں چلتا ہے اور کوئی ایک صادق اور اچھا کوئی فقیر اسے مل جاتا ہے تو وہ بھی شیطان کی پناہ میں ہمیشہ کے لیے آ جاتا ہے، جیسے دوسرے راسخین اللہ کی پناہ میں آئے۔ فقط اعوذ باللہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو پناہ میں لے کے جائے اللہ کی شیطان رجیم سے۔ تو انسان کے اوپر جو نفس امارہ ہے، اس سے بڑا شیطان کون سا ہے کہ ہر ساری زندگی نفس امارہ کے پیچھے لگ کے اپنے خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، حتیٰ کہ نفس مطمئنہ کی بو تک نہیں یہ سونگھ سکتا۔ اس لحاظ سے ہر وقت شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہے، دائیں بائیں، اوپر سے نیچے سے۔ تو یہ خیالات ہیں انسان کے۔ جو شخص اپنے خیالات کو ذکر الہی سے معمور نہیں کرتا وہ شیطان کی پناہ میں ہے، چاہے 80 سال گزر جائیں یا چاہے 1000 سال گزر جائے، تو پناہ میں وہی شخص اللہ کی آئے گا شیطان رجیم سے جو صحبت اولیاء اور خاص فقر کے ساتھ منسلک ہوگا۔ تو اس واقعے سے اپنے آپ کو ایک سبق دلانے کی کوشش کریں کہ آپ کہیں بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، آپ کے خیالات ہی آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے خیالوں کے اوپر پوری کمانڈ حاصل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔